بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شہری عارف حمید بٹی۔ آج سے 15 ماہ پہلے، یعنی کہ آج 9 جولائی، اس وقت لندن سے بھی لاک کروں، اور آج سے 15 ماہ پہلے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کا خاتمہ کیا گیا 14 جماعتوں نے مل کے۔ کیا ان 15 ماہ میں پاکستان نے کھویا کیا، پایا کیا؟ تھوڑا سا غور کرے تو یہ سازشیں کرنے والی پی ڈی ایم کی حکومت نے اس ملک کو کرپشن کی ایسی دلدل میں پھنسا دیا، گو کہ ان کا ماضی کم و بیشتر 40 سال کی اقتدار پر محیط ہے، لیکن اقتدار کی ہوس اور دولت کی لالچ نے انہیں اقتدار میں جیسے ہی دور ہوتے ہیں، اقتدار پر قبضہ کرنے کے نئے انداز اپنا لیتے ہیں۔ ایک شخص کو خود سیاست سے مائنس کرنے کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جسے غیر آئینی کہا جا سکتا ہے، آئینی ماہرین کے مطابق غیر قانونی کہا جا سکتا ہے، غیر اخلاقی کہا جا سکتا ہے، غیر انسانی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ان 15 ماہ میں تحریک انصاف نے کیا کھویا اور پی ڈی ایم نے کیا پایا، اور ان سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام کو کیا ملا، جنہوں نے پی ڈی ایم کو اقتدار میں لانے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے، قبضہ کروانے کے لیے چلتی جمہوریت پر قدغن لگایا۔ آج ان سب سے سوال احتراماً ادب کے ساتھ، کیا پاکستان معاشی طور پر زیادہ خوشحال ہوا؟ آنسر از نو۔ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آیا؟ آنسر از نو۔ کیا پاکستان میں قرضوں میں کمی ہوئی؟ آنسر از نو۔ کیا پاکستان کے گردشی قرضوں میں اضافہ ہوا؟ آنسر از یس۔ تو پھر ایک آزمائے ہوئوں کو، ایک ماضی جن کا داغدار ہے مبینہ طور پر ان کو مسلط کر کے اپنے حاصل کیا کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ 31 کروڑ عوام، جس میں 60 سے 65% یوتھ ہو، 22 سے 35 سال عمر ہو، اس قوم کی ذہن آپ 15 ماہ میں چینج کر لیں گے؟ آپ 15 صدیوں میں چینج نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک حکومت نہیں ختم کی، 23 کروڑ عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، انہیں مایوس کر دیا، مستقبل میں جو وہ ایک روشنی کی کرن دیکھنی تھی اس سے چھین لیا۔ مانا کہ اس میں شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر جماعتوں نے اپنے کھربوں روپے مبینہ کیس کے ختم کروا لیے۔ جو قانون کو مطلوب تھے انہیں قانون کی حکمرانی پر لگا دیا، جو عدالتوں کو فیصلے ٹھوکروں پہ لکھتے تھے وہ سپریم کورٹ کی عدالتوں کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک اہم کیس کی سماعت کے دوران ججوں کو دھمکیاں دیتی رہی۔ ان 15 ماہ میں پاکستان کے آمر شرما گئے، ڈکٹیٹر ماضی میں رہنے والے شرما گئے کہ آج تک کبھی سپریم کورٹ کے حکم عدولی نہیں ہوئی، انہوں نے وہ بھی کر دیا۔ انہوں نے ضیاء الحق اور مشرف کو شرمندہ کر دیا کہ تم تو ڈکٹیٹر صرف یونیفارم میں تھے، ہم ذہنی ڈکٹیٹر ہیں، ہم 22-23 کروڑ عوام کو غلام بناتے ہیں۔ اس دوران ناظرین، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تمام فوکس کیا کہ اپنے مخالف سیاسی وزیر اعظم عمران خان کا سیاست میں وجود ختم کیا جائے، عوام اور عمران خان کے درمیان دیوار کھڑی کی جائے۔ لیکن ایک انسان حکمت عملی بنا رہا ہوتا ہے بند کمروں میں سازشی عناصر کے ساتھ مل کے، 14 جماعتیں لگڑ بگڑ اپنے خوش آمدی صحافی، جنہیں میں لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہتا ہوں، وہ ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن 22 کروڑ عوام کو ایک ہی وقت میں بیوقوف بنانا ممکن نہیں رہا۔ 15 ماہ دیکھیں تو یقیناً شہباز شریف صاحب محترم جو وزیر اعظم ہے، نہایت قابل احترام، ان پر 6 ماہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، 16.5 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس وہ تو ختم ہو گیا۔
ایف آئی اے نے گرگڑ کی طرح رنگ بدلا، جسے مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے ملزم ثابت کر دیا تھا، اور مجرم ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں جا رہے تھے، انہیں بے گناہ قرار دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری کو ڈائی کلین کر کے باہر نکالا گیا۔ ان کے کچھ سیاستدانوں کے چہرے اور کپڑوں پر لگے کرپشن کے داغ دھونے کی کوشش کیے گئے، داغ دھل گئے لیکن بدبو رہ گئی کرپشن کی۔ ہاں، یہ ضرور مان لیا کہ آپ کے مقدمات ختم ہو گئے، دنیاوی طور پر ان سے بچ نکلے، اور جس کو آپ نے اقتدار سے الگ کیا، جسے آپ الزام لگاتے تھے، جس کا نام تحریک انصاف تھا، جس کا چیئرمین عمران خان تھا، جس نے ورلڈ کپ میں 1992 میں ورلڈ کپ جیتا، آپ نے اس پر مبینہ طور پر 2 قاتلانہ حملے کرائے۔ وزیر آباد کے قاتلانہ حملہ میں موجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس کے بعد اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جس قسم کا خوفناک اٹیک تھا، وہ بھی موجزانہ بچ گئے۔ آپ ساری لیڈرشپ پر پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی 3.5 سال کے 4 لانگ مارچ اور سینکڑوں نہیں تو درجنوں جلسے دیکھ لیں، کسی ایک پہ سیاسی شاید پرچہ ہوا تو وہ غلط تھا، لیکن آپ نے عمران خان کی جماعت پر ہزاروں مقدمات درج کر دیے، ایک ہی دن میں 15 مقدمات درج کیے گئے۔ اگر وہ ایک کیس میں اب ان کے مطابق، عمران خان کے مطابق 177 مقدمات درج ہیں، ایک ہفتے میں 2 چھٹی ہوتی ہیں، سیچرڈے سنڈے، اگر ہر کیس میں جائے تو 10 مہینے بعد ایک باری آتی ہے۔ آپ نے ذہنی طور پر اس شخص کو توڑنے کی کوشش کی، نفسیاتی سوچ پر توڑنے کی کوشش کی، جبر سے توڑنے کی کوشش کی، خوف سے توڑنے کی کوشش کی، لاٹھی چارج سے کی، اس کے گھر لاٹھی چارج کیا گیا جب وہ اسلام آباد گیا تھا۔ لیکن ناظرین، آج بھی جتنے بھی غیر جانبدار سروے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے عوام میں 10 گنا زیادہ مقبول ہو گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں، آپ بھی سیاسی جماعتیں ہوں، آپ میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں، نجی محفلوں میں آپ ہمیشہ جو آج کل ہوتا ہے اس کی مذمت کرتے رہے کہ سیاسی انتقام ختم ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اپنا سیاسی نقصان کیا۔ 1973 کے آئین کے بانی ہمیشہ کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن انہوں نے جمہوریت کو بھی مشکوک کر دیا گیا۔ جمہوریت میں وہ مظالم کیے کہ لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ مشرف کی اچھی لگنے لگ پڑی، وہ کہ وہ بھی اچھی نہیں تھی۔ لیکن جتنا ظلم جبر آپ نے عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، وہ رکاوٹیں اس کے لیے آسانی بنتی گئی، اور جو وہ اقتدار میں فروری 2022 میں، مارچ 2022 میں تھے، اس سے کئی گنا زیادہ مقبولیت بن گئی۔ آج بھی الیکشن کراؤ تو وہی جیتیں گے۔ اس جیت کو شکست میں بدل کے اپنے منہ پہ کیوں سیاہی مل رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں؟ آپ نے 9 مہینے تاخیر کر کے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، اور اس شخص کے پاس آئی ایم ایف خود چل کے زمان پارک گئی، جہاں زمان پارک جانے والوں پر ہزاروں مقدمہ درج کیے گئے۔ جہاں زمان پارک عمران خان پر حملہ ہوا، وہیں آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے جا کے عمران خان سے ملاقات کی، اور آپ نے اس کی تصویر نہیں چلنے دی۔ ہم صافی بھی بے ضمیرے ہو چکے ہیں۔ اس میں مسلط کہہ لیں، رزق کی کمانے کی غرض کہہ لیں، یا اقتدار کی ظلم و ستم نہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی کہہ لیں۔ میں آج کرب میں سمجھ سکتا ہوں، 1.25 ماہ سے لندن بیٹھا ہوں، جس کرب اور مشکل میں ارشد شریف نے وطن کی مٹی سے دور 5 مہینے گزارے، میں اس شہید کو سلام کرتا ہوں۔ میں 1.25 مہینے میں 1000 دفعہ روزانہ وطن کی مٹی کو یاد کرتا ہوں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ ہم نے اسے نہیں چھوڑا۔ یہ پی ڈی ایم کے ظلم و ستم میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کی، بہت جلد آپ کے ساتھ، آپ ہی کی مٹی میں میرے ماں باپ کی قبریں ادھر ہیں، میری بھی قبر ادھر ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، میری ایک گزارش ہے، حکومت اب بھی بعد آ جائے۔ 3 دن پہلے ایک میٹنگ کی گئی جس میں عمران خان کو
سخت ترین سزا دلانے سے توشاخانہ کے جج سے مبینہ طور پر پلاننگ کی گئی کہ اسے کرپٹ ثابت کیا جائے۔ ایک کرپٹ ساری عمر جن کے سر سے لے کے پاؤں تک آصف علی زرداری کہتے تھے کہ نواز شریف ملک دشمن اربوں روپے کھا گئے، انہوں نے مے فیئر فلائٹ لیا، یہ الزام پیپلز پارٹی نے نون پر لگایا تھا، اور نون لیگ کہتی تھی سرے محل لیا ہے، دونوں کی کرپشن ملا لی جائے تو پاکستان کا بجٹ اس سے آدھا آتا ہے۔ اب بھی پرانی پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کی سیاست کو دفن کرتے ہیں۔ آج ایک عہد کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، کہ آج کے بعد کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، جھوٹا مقدمہ درج نہیں کرے گا، کسی میڈیا ہاؤس پر یہ نہیں دباؤ ڈالا جائے گا آپ فلاں کو دکھاؤ فلاں کو نہ دکھاؤ۔ ہاں، جو بندہ کوئی بھی شخص سیاسی صحافی ہے، سیاستدان ہے، سرکاری افسر ہے، ملک دشمن ہے، اس کو قرار واقعہ سزا دے کو اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد کرے، لیکن سچ کہنا جرم نہ بنائے، جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کریں لوگوں کو۔ خدا کے لیے جو آج طاقت آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس نہیں رہنی۔ اقتدار کی وجہ سے بادشاہوں نے اپنے باپ کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اگر آپ کیڑے مکوڑے عواموں کو جیلوں میں ڈال رہے ہو تو اس میں کوئی تاریخ میں اپنے اچھے لفظوں میں نام نہیں لکھ رہے، سیاہ نام لکھے جا رہے ہیں۔ آج جو تمہاری طاقت ہے، جس تکبر میں تم دنیاوی نعوذ باللہ خدا بننے کا دعویٰ کر رہے ہو، کل کو ترسو گے اس طاقت کو، منو مٹے زمین کے نیچے چلے جاؤ گے، پھر معافی کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور نواز شریف کو اگر جج عدلیہ بے گناہ کرتی ہے 100 دفعہ کرے، اس کا حکم بھی منومن مانیں گے، لیکن دباؤ ڈال کر اس کو بے گناہ بنانا چاہ رہے ہو۔ عرش شریف کو ملک چھوڑنے پر آپ نے مجبور کر دیا، 16 مقدمہ درج کروائے۔ عمران ریاض کی ماں آج بھی بیٹی اس کی بیوی روزانہ دیوار پہ بھاگی جاتی ہے، گھر میں بیل ہو تو شاید میرا شوہر آ گیا، اس کے بچے جاتے ہیں۔ 60 دن سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں۔ پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرے، جو پاکستان کی مٹی کو ماں کہتے تھے انہیں اپنی مٹی سے دور کرے، ماؤں سے دور کر رہے۔ کیا 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 تم ثابت کر لو گے؟ مانا ہم باہر مر جائیں گے، مانا ہم پاکستان میں آ کے چلے جائیں گے، کیا تم ساری عمر زندہ رہو گے؟ کیا لوگوں کے گھر چادر چار دیواری پامال کر کے تم اپنی دلوں میں محبت پیدا کرو گے؟ نہیں، نفرت پیدا کرو گے۔ جتنی دیر پی ڈی ایم اقتدار میں رہی، لوگوں کے دلوں میں نفرت، غم، غصہ بڑھتا جائے گا۔ سوڈان میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر عمران خان نے احتجاج دیا تو لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نکل آئے۔ میں نے کسی اور جماعت کا جھنڈا نہیں دیکھا، ہو سکتا نکلے۔ عمران خان کے دور میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اب سب کو اصلاح کرنا ہوگی۔ یاد رکھ لو، بند کمروں میں کسی کو مائنس کرنے کے فیصلوں کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ مجھے جنرل پرویز مشرف مرحوم، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر سیکورٹی رسک اور نواز شریف میری زندگی میں نہیں آ سکتا، 2006 میں۔ آج بھی مجھے وہ لفظ یاد ہے۔ 3 ستمبر 1999 میں مجھے کسی نے کہا تھا میں اگلے 5-6 الیکشن میرے ہیں، بعد میں نے ان کو جیلوں میں بھی دیکھا، ملک سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا۔ لہذا اقتدار سدا ایک نہیں رہتا۔ عوام کی حقوق کے لیے کام کرو، قانون کی حکمرانی کرو، طاقت اور خوف سے جنگاں بجانے کی بجائے محبت، انصاف اور لوگوں کے دل جیتو۔ پاکستان ڈیفالٹ، آپ نے آئی ایم ایف سے لیٹ قرضے لے لی ہیں، اس 9 ماہ میں آپ کو $30 بلین نہیں دے سکتے۔ کم سے کم اس عوام کو انصاف دے دو، تعلیم کی سہولتیں دے دو، صحت کی سہولتیں دے دو، جیلوں میں بند بے گناہ لوگوں کو باہر نکالو۔ اگر کوئی گناہ گار ہے، اس نے کوئی جرم کیا، کسی نے بھی کوئی جرم کیا، ضرور قانون کے مطابق کاروائی کرو، 1% بھی رعایت نہ کرو، لیکن یاد رکھ لو اقتدار سدا ایک نہیں رہتی۔ صحافت پر تم نے قدغن لگائی، وزیر اطلاعات جو مجھے بھائی کہتی تھی، میں انہیں بہن کہتا تھا، وہ آج کل بہت انتقامی کارروائیاں خود کر رہی ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہی ہیں۔ تو مریم اور سے گزارش ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ 3.5 سال آپ اپوزیشن میں رہی، میں اس وقت بھی ایک ٹی وی کا چینل ہیڈ تھا۔ ایک ایسی بات بتائی جو میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جو آپ کی کوریج روکی ہو، جان کے رکوائی ہو، خیر
میں نے جو تھا فرض اپنا ادا کیا، آپ کا جو ہے آپ کریں۔ تمام سیاستدان قابل احترام ہے، لیکن ملک کو فی الحال نکالنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ، رول آف لا، وقت پر صاف شفاف الیکشن، عوام کی منتخب حکومت اور پاکستان کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین اور قانون کو فالو کیا جائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ظالموں کا عبرتناک انجام رکھا ہے، ماضی میں جنہوں نے کیے اس کا بھی وہی انجام ہے، آج جو کر رہے ہیں جو کل کریں گے۔ لہذا کوشش کرو کہ کسی کا نقصان نہ کرو، اور ملک کو آئین قانون اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہنے دو، انتقام پاکستان کا نام نہ دو۔ پاکستان زندہ باد۔